कोरोना रिलीफ फंड के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है और 92 न्यूज़ की लाइव मैराथन में भरपूर शिरकत का इंदिया दिया है। मजीद जानते हैं लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवंस से। जी बिल्कुल, 92 न्यूज़ की जो लाइव टेली मैराथन है, इसके अंदर दुनिया भर से जो है वो लोग टेलीफोन्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि वो जो है इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जब से जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है इस टेलीथॉन के अंदर जो है लाइव शिरकत पर जो है वो रजामंदी ज़ाहिर की है, उस वक्त से लेकर पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश खरोश पाया जा रहा है। बरतानिया के अंदर भी, इसके अलावा यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, और जो लोग जो है वो टेलीफोन नंबर हासिल कर रहे हैं जहाँ पे वो कॉल करके डोनेट कर सकते हैं। तो यही तवक्को की जा रही है कि बरतानिया से भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के इस इनिशिएटिव में उनके साथ खड़े होंगे और उसके अंदर जो डोनेट करेंगे। क्योंकि लोगों का कहना था कि कुछ लोगों को तो हुकूमत जो है वो जो उनकी इमदाद कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके भी हैं जहाँ पर डायरेक्टली जो है हुकूमत उनकी मदद नहीं कर सकती। तो जो वहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं उन्हें भी बढ़ चढ़ कर उसमें जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। तहसील कलर सैयदा में कोरोना का पहला केस पॉजिटिव आने के बाद पिंड बड़ा हयाल ढोक मीरा का इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सील कर दिया गया। बरतानिया के शहर निल्सन से शफीक नामी बुजुर्ग अपनी फैमिली के हमरा 22 मार्च को पाकिस्तान आए और 70 से जायद अफराद के साथ मुलाकात की थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार बाबर मुगल से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कलर सैयदा का गाँव है पंडोड़ा यार, उसकी डोक महरा में हम मौजूद हैं। और जैसा कि आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की जानिब से एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बरतानिया पलट शफीक नामी बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने बरतानिया के शहर नेल्सन से जो है 22 तारीख को जो है पाकिस्तान आए थे अपनी फैमिली के हमरा, और चंद दिन गुजरने के बाद उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई, जिसके बाद वो मकामी डॉक्टर के पास भी जाते रहे और बाद अज़ां उन्होंने कलर सैयदा तहसील हेडक्वार्टर को मुतला किया, जिसके बाद 1122 की टीम जो है उनको वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर कोरोना वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया और उनके नमूने जो है वो टेस्ट के लिए भेजे गए, जो बाद में जो है वो पॉजिटिव साबित हुए। जिसकी बुनियाद पे क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो मुतासरा शख्स हैं, उन्होंने ये बताया कि इस दौरान वो तकरीबन 70 से ज़ायद लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जिसकी बिना पर मकामी इंतज़ामिया जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस गाँव को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया जाए। और उन्होंने बिल्कुल कल दिन से जो है इस पूरे जो गाँव है उसको बिल्कुल सील कर दिया और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी आई, जिन्होंने तकरीबन 17 लोगों के नमूने जो लिए वो टेस्ट के लिए भेज दिए गए। इसके अलावा इस पूरे गांव में स्प्रे भी करवाई गई और गांव के साथ जो छोटा बाज़ार है सर सुबह शाह का, उसको भी गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया था। किसी भी किस्म की कोई भी दुकान खुली नहीं थी, सिर्फ 2 मेडिकल स्टोर जो थे वो खुले थे। लेकिन आज कुछ शराइत की बिना पर शहर को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जी। बर्मिंघम में एशियन कम्युनिटी की अहम शख्सियात की अमवात के बायस कम्युनिटी रहनुमाओं ने तमाम लोगों से हुकूमती गाइडलाइन पर अमल करने पर जोर दिया। इस दौरान वीडियो लिंक के जरिए हमारे नुमाइंदा आबिद कासमी से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान फोरम और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम बरतानिया कारी तसव्वुरुल हक मदनी और नायब सदर पीपी वाजिद अली बरकी ने तमाम कम्युनिटी से अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में गुजारने पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो भी हुकूमती या महकमा सेहत की तरफ से हमारे बचाव की तदाबीर का जिक्र है, उनको पूरे तौर पर अपनाने में ही आफियत है। हमें ख़ुद से अपना डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि माहिरीन की जो राय इस दौर इब्तला में हमारी हिफाजत के लिए सामने लाई गई हैं, उन्हीं बातों को अमल में जगह देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुसलमान खुसूसन इस बात से कभी भी नाउमीद नहीं है कि वो इन बुरे हालात से निकल नहीं पाएंगे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस अकीदे के साथ कि 1 मिनट पहले ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती और 1 मिनट की ताख़ीर भी नहीं हो सकती। अलबत्ता एहतियात इख्तियार करना कोई जुर्म नहीं है। आप ज़रूर एहतियात को मरहूज़ खातिर रखें और फिर अल्लाह पर भरोसा रखें कि जिसके कब्ज़ा में ज़िंदगी और मौत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस ज़मीन को आबाद रखने के लिए अल्लाह इंसानों को वजूद को बाकी रखेगा और ये वबा जो आज हमें एक बड़ी इम्तिहान की शक्ल में नज़र आ रही है, अल्लाह इससे हिफाजत करेगा। बरतानिया की तमाम कम्युनिटी से बिलखसूस कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम आप गवर्नमेंट के एडवाइस के मुताबिक अपनी हिफाजत करें, अपने अजीज़ और क़रीब की हिफाजत करें और NHS की मदद करें।
اور اپنے آپ کو کوارنٹین میں رکھیں. اگر آپ کو ذرا بھی کوئی تکلیف ہے, کام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گورنمنٹ کا ایڈوائز ہے پلیز اس کو فالو کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ چینل 92 کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جو کہ دنیا میں اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کو آگاہی اور ہر لحاظ سے اپنی انفارمیشن کنوے کر رہے ہیں اور عوام کے لیے ایک عظیم طریقے سے اپنی خدمت انجام پا رہے ہیں. والسل کمیونٹی نے کرونا کے خلاف جنگ لڑنے میں مصروف ڈاکٹر اور نرسز کو خراج تحسین پیش کیا, جس کا اظہار وہ ان کے لیے اشیاء خورنوش کا اہتمام کر رہے ہیں. تفصیلات عرفان احمد فراز کی اس رپورٹ میں. والسل کمیونٹی سابق کونسلر محمد عارف کی قیادت میں روزانہ کی بنیاد پر مخیر حضرات کی مدد سے ڈاکٹرز اور نرسز کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے جارجی ویسلی فنڈ ریزنگ مینیجر NHS میئر ہاسپٹل والسل کی اپیل پر محمد واجد, البدر ایکسپریس, محمد امجد, چودھری افضل اور کووڈ-19 کے تعاون سے اشیاء خوردونوش فراہم کی. میں اور اپنے تمام کمیٹی کا نہایت مشکور ہوں, اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم اور مسیح لوگ ہیں. ان کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ باہر آنے جانے کے لیے ان کو پرابلمز ہے, تو ہم نے ڈونیشن کیا اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپریشیٹ اور ان کی پوری جتنا تک ہو سکی سپورٹ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ بھئی آئی سی یو میں جو ہماری نرسز ہیں, اسٹاف, میڈیکل اسٹاف ہیں, وہ پوری توجہ جو ہے ہمارے پیشنٹس کے اوپر دیں, تاکہ جتنے سے جتنے پیشنٹس ہیں وہ بچیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. سابق کونسلر محمد عارف اور چودھری محمد افضال کا کہنا تھا کہ جارجی ویسٹلی کی اپیل پر کمیونٹی کے تعاون سے ہم نے یہ امداد دی ہے تاکہ ہمارے جو مسیحا یہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. I would just like to say on behalf of Walsall Healthcare NHS Trust how pleased I am to receive this huge and kind donation. All of our staff, particularly those in areas of the organisation receiving suspected or confirmed coronavirus patients, are under a great deal of strain at the moment. And of course one of the things that they cannot easily do is get out of the ward environment to have a break, to have a meal, to rehydrate. And what you have provided us today and what you will continue to support us with is very much appreciated. Thank you to everybody who's been involved today. The support from the community has been absolutely fantastic, from the local supermarkets to COVID-19 aid that have brought us lots of things in over the last couple of weeks. Without them we wouldn't be able to get some of these supplies to our staff, who really need the supplies at the moment. They're working incredibly hard. A lot of staff aren't allowed to come off the ward once they're on there, so this food goes straight into the wards and just keeps them going throughout the day. So I'd just like to say thank you. طبی عملے نے مسلم کمیونٹی کی اس کاوش کو خوب سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا. پاکستانی جہاں بھی ہوں وہ ہمیشہ انسانی جذبے سے سرشار رہتے ہیں اور خدمت خلق ان کا مشن ہوتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان احمد فراز, والسل, برطانیہ. قاتل وائرس کا خونی وار کینیڈا میں بھی زور پکڑنے لگا. کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 19,276 تک جا پہنچی ہے, جبکہ 435 افراد اس مہلک وائرس کے باعث لقمہ اجل بن چکے ہیں. تفصیلات عدیل ڈینیل کی اس رپورٹ میں. قاتل وائرس کے جان لیوا وار نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,276 تک جا پہنچی ہے, جبکہ 435 افراد اس مہلک وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں. مہلک وائرس جہاں ایک طرف قیمتی جانوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے, وہیں اس وبا سے معیشت اور کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کاروباری حضرات کے لیے شرائط میں نرمی کرے گی تاکہ معیشت جلد بحال ہو سکے. دوسری طرف کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں بھی 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. حالات کے پیش نظر مینیٹوبا کی 150ویں سالگرہ کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. کرونا ریلیف کے حوالے سے 92 نیوز کی جانب سے چلائی جانے والی بڑی ٹیلی تھان کا اوورسیز پاکستانیوں نے نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار بھی کیا. اس وقت کینیڈا سے پاکستانی نیاد تجزیہ نگار وکاس گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں. وکاس گوندل صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اوورسیز پاکستانی اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان کی پکار پر لبیک کہیں گے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کی کال پر ہمیشہ ہی اوورسیز پاکستانی نے لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. اور عمران خان صاحب نے جب بھی کسی فنڈ کے لیے اپیل کی ہے, انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ وہ اوورسیز پاکستانی کی طرف
زیادہ پر امید دیکھے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں جب انہوں نے یہ کووڈ ریلیف فنڈ کا اعلان کیا تو یہاں پہ مقیم پاکستانی کمیونٹی نے جب یہاں پہ 92 نیوز کی مینجمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا ٹائمنگ کو تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے قرض اتارو اور ملک سنوارو جیسی اسکیموں کی اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر فرائیڈے والے دن جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان 92 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپیل کریں گے تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے 92 نیوز کی کورونا ریلیف فنڈ کے لیے ہونے والی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو خوب سراہا ہے. انہوں نے اس کار خیر میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کیا. ہمارے نمائندے خرم شہزاد اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, آئیے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. خرم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, امریکہ بھر میں پاکستانی امریکنز کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان نے جو اقدامات کیے ہیں کرونا کے حوالے سے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور اب 92 نے جو اس وقت فنڈ ریزنگ کمپین چلائی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے جو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو فائٹ ہے اس کے لیے, تو پورے امریکہ کے اندر اس وقت ماحول ہے. پورے امریکہ میں 92 نیوز کا پیغام پہنچا ہوا ہے اور وہ جو کاروباری مخیر حضرات ہیں اور دوسرے امریکنز جو یہاں سے کافی عرصے سے سیٹل ہیں ان کی طرف سے اس میں ڈونیشن کے لیے اس میں پارٹیسپیشن کے لیے ایک جنون و جذبہ پایا جا رہا ہے. پورے امریکہ میں لوگ, پورے امریکہ کی جو 50 ریاستیں ہیں وہاں سے اس میں لوگ نہ صرف شرکت کریں گے بلکہ اس کے اندر کار خیر کے اندر حصہ بھی ڈالیں گے. ہماری کچھ یہاں پہ افراد سے بات ہوئی ہے جو اس دن کا اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ کمپین شروع ہو, اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے, ایک نوبل کاز کے اندر ہم شرکت کرنے جا رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا جو پاکستان کے اندر جو اسٹرگلنگ فیملیز ہیں, جو انڈیویجولز ہیں, ان کو ڈائریکٹ ان کی امداد پہنچے گی. اور خاص طور پہ جس کام کے پیچھے پرائم منسٹر عمران خان کھڑے ہوں تو اس کے اندر شامل ہونا وہ ایز اے نوبل کاز کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. جی, ترکی کے شہر استنبول میں پاکستانی کونسلیٹ کی جانب سے مستحق پاکستانی افراد کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا. راشن کو ضرورت مند افراد تک پہنچانے کے لیے ترکی میں دعوت اسلامی کے امیر شہاب الدین اتاری کی ٹیم نے بھی بھرپور مدد کی. تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں. ترکی کے شہر استنبول میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے غیر قانونی پاکستانی تارکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. انہیں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے. ان افراد نے 92 نیوز کی توسط سے مدد کی اپیل کی, جس کے بعد پاکستانی کونسلیٹ کی طرف سے ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا. پاکستان کونسلیٹ کا دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس وقت ان لوگوں نے, پاکستان کونسلیٹ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے جو 1200 لیرہ کی سیلری میں یہاں کام کر رہے ہیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں. پاکستان کونسلیٹ یا ترکی وچ مقیم نے انہاں غریباں دی مدد کی ہے جڑے تھے کم تو بند ہو کے گھراں 'چ بیٹھے ہوئے نے, نال بے روزگاری دی وجہ تو پیسے نہیں ملتے فیکٹریاں 'چ, تے پاکستانی کونسلیٹ مدد کر رہا ہے. پاکستان دی جڑا نا کونسلر دا بہت بہت شکریہ ادا کرنے ہیں. دعوت اسلامی کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستانی کونسل جنرل بلال خان پاشا کا کہنا تھا کہ جس حد تک ہوا مستحق افراد کی مدد کریں گے. آج کے راشن کو ان افراد تک پہنچانے کے لیے ترکی میں دعوت اسلامی کے امیر شہاب الدین اتاری کی ٹیم نے بھرپور مدد کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف بٹ, 92 نیوز, ترکی. وائرس کے باعث دنیا بھر میں سفید پوش افراد کے لیے شائع خورنوش کا حصول مشکل ہو چکا ہے. لوگ گھروں میں بند ہیں اور راشن ختم ہو چکے ہیں. ایسے میں رفاہی ادارے اور مخیر حضرات مستحق لوگوں کو اس مصیبت کی گھڑی سے نکالنے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگوں میں امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم پاکستانی نیاد شہری مظہر چغتائی بھی شامل ہیں. مزید احوال خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. وائرس کی وبا کیا پھیلی, ہر طرف موت کے سائے منڈلانے لگے. امریکہ کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی. روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہونے لگیں. ریاستیں لاک ڈاؤن کر دی گئیں. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. لوگوں کے پاس گھروں میں راشن تھا, وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا. ایسے میں حقدار لوگوں کی امداد کرنے کے لیے ایک پاکستانی نیاد شہری مظہر چغتائی میدان میں اترے, جن کا تعلق گجر خان کے قریب گاؤں سے ہے, لیکن وہ کئی سالوں سے ورجینیا میں مقیم ہیں. مظہر چغتائی نے مصیبت کی اس گھڑی میں اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اپنے دروازے غریب لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں. انہوں نے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ سے سفید پوش افراد کے اعداد و شمار لے کر انہیں گھروں میں جا کر راشن اور کھانا تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے, تاکہ ان کی عزت نفس برقرار رہے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. گورنمنٹ کے انسٹرکشن پر ہمیں اپنے ریسٹورنٹ کو بند کرنا پڑا. ریسٹورنٹ جو ہے عام پبلک کے لیے بند ہے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچن کو اوپن رکھیں گے. کس لیے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری لیس پریویلیج کمیونٹی ہے, جس کو اس وقت میں جو لیبرر لوگ ہیں, جو
जिनके जॉब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, मैंने ये मिशन उनके लिए वक्फ़ किया है कि मैं इन लोगों को फ्री खाना प्रोवाइड करूँगा। इस वक्त हम आप सब की मोहब्बत और अल्लाह पाक के फजल करम से 2600 मील्स जो हैं, हम 2600 मील सर्व कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, जब तक ये चलता रहेगा, हमारा टारगेट है 5000 मील का इंशाल्लाह। तो वी हैव रीच्ड मोर देन हाफ और हम इस रेस्टोरेंट के किचन को, इस रेस्टोरेंट की जो सहूलतें हैं वो अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए वक्फ करते रहेंगे। पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं, सब लोग क्राइसिस में हैं और अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक मौका दिया है कि हम कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। और मज़हर भाई जो हमारे सीनियर पार्टनर हैं, उनका ये एक विज़न था। ये सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि हर मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम जो वापस नहीं जा सकते, जिनके जॉब छूट गए हैं, उनके पास बच्चों के लिए खाने को और कुछ नहीं है, तो ये सफ़ायर रेस्टोरेंट ख़ुद अपने हाथों से तैयार करके, चुगताई साहब इनके मालिक हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अपने हाथों से ये डिवाइड लोगों में तकसीम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में इस्लाम और पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने और रोशन चेहरा दुनिया को दिखाने का जज्बा काबिल सताइश है। ये इस अज़म का भी इजहार है कि लोग पाकिस्तान को इस तरह के मुस्बत कामों से याद करें। अमेरिका भर में सरकारी रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन इंसानियत की खिदमत पर कोई पाबंदी नहीं। मदर चुगताई 2600 लोगों में राशन और खाना तकसीम कर चुके हैं, जबकि अगले 2 हफ्तों के दौरान 6000 अफराद को खाना फराहम करेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।